السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے مالجاتی یا کلینکل سائیکولوجی۔ اس کا تعارف سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ امریکن ماہر نفسیات لائٹنر وٹمن نے 1907 میں کلینکل سائیکولوجی کی اصطلاح کو متعارف کروایا تھا۔ لائٹنر وٹمن جو تھا وہ بونڈ کا شاگرد تھا۔ اس کے مطابق کلینکل سائیکولوجی جو ہے وہ افراد کا مطالعہ کرتی ہے جس کا مقصد تجربات اور مشاہدات کی مدد سے فرد میں تبدیلی لے کر آنا ہے۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے ہر برانچ کے مطابق ایک ڈویژن بنا دیا سائیکولوجی کا، اور اس میں ڈویژن 12 جو ہے وہ کلینکل سائیکولوجی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، اور اس ڈویژن کے مطابق اس ڈویژن کی سوسائٹی کے مطابق جو ہے کلینکل سائیکولوجی بیسیکلی پیش گوئی کر رہی ہے، فرد کے اندر عدم مطابقت کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے، معذوری اور ناپسندیدہ حالات کو بہتر بناتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ موافقت کو بڑھاتی ہے، مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، فرد کی ذاتی نشوونما کے لیے اپنے نظریات، تحقیق اور مشاہدات میں خالصتاً سائنسی اصولوں کو استعمال میں لے کر آتی ہے۔ مالجاتی نفسیات فرد کی زندگی کے ہر پہلو، ذہنی، جذباتی، ہیجانی، حیاتیاتی، نفسیاتی، سماجی اور کرداری، یعنی کہ ہر پہلو کا مطالعہ کر رہا ہے۔ مالجاتی نفسیات کے درج ذیل خصوصیات ہیں۔ کون کون سی ہیں بچوں؟ یہ سائنس پر زور دیتی ہے، عدم مطابقت دور کرنے پر زور دیتی ہے، فرد کے مسائل کو حل کرنے پر زور دیتی ہے، اور ان ساری چیزوں کے لیے وہ فرد کی مدد کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مالجاتی نفسیات فرد کے ذہنی، ہیجانی، کرداری اور نفسیاتی مسائل کا سائنسی مطالعہ کرتی ہے۔ مالجاتی نفسیات فرد کے کرداری فسادات اور اس کی ذہنی الجھنوں، فرد کی ذہنی معذوری، منشیات یا دیگر نفسیاتی امراض یا مسائل کا مطالعہ بھی کرتی ہے، ان کی علامات اور اقسام کا جائزہ لیتی ہے، اور اس کے علاوہ ذہنی الجھنوں کی وجوہات دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی کرتی ہے۔ یہ نفسیات کا جو شعبہ ہے وہ ذہنی صحت سے متعلق ہے۔ اس شعبے میں خاص طور پر مسائل سے گھرے ہوئے افراد کا نفسیاتی وظائف کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کی الجھنوں اور مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مالجاتی ماہر نفسیات کا جو رویہ ہے اسے دیگر ماہرین نفسیات سے منفرد کرتا ہے یا ممتاز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ مالجاتی ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں انہوں نے تربیت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جن طریقوں کو استعمال میں لے کر آتا ہے اور جس طرح کے مسائل سے اس کا واسطہ پڑتا ہے اور جس ماحول میں وہ اپنے فرائض کو سر انجام دیتا ہے، مریضوں کے لیے وہ مسیحائی کا کام کرتا ہے، اور وہ تمام سماجی مسائل جن سے وہ نبردآزما ہوتا ہے ان کو فلفل کرتا ہے، ان سے ڈیل کرتا ہے، سب مل کر اس کی سوچ اور رویے کو منفرد بنا دیتے ہیں۔ یہ ماہرین مریضوں کی انفرادیت اور مسائل کی پیچیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج و معالجہ کرتے ہیں۔ بیسیکلی بچے جو کلینک ورڈ ہے نا وہ یونان سے نکلا ہے، یونانی لفظ ہے جس کا مطلب جو ہے وہ ہے بیڈ یعنی بستر، اور بستر کا ذہن میں آتے ہی ہمیں لگتا ہے کہ یعنی کہ آرام، کمفرٹیبل سچویشن میں آ کر آپ آرام کریں۔ تو بیسیکلی جب آپ بستر پہ لیٹ رہے ہیں تو آپ بستر پہ لیٹے آپ کوئی کام نہیں کر رہے، آٹومیٹکلی آپ کی نگہداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو کلینک کے میننگ کو لیتے ہوئے چلیں بچوں، تو اس کا مطلب ہے نگہداشت کرنا، کیور کرنا، علاج کرنا، یعنی کہ گویا جو بستر پہ پڑا ہوا شخص ہے اس کا خیال کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے، اس کی نگہداشت کی جائے۔ اسی لیے جو کلینکل سائیکولوجی کی اصطلاح متعارف کروائی گئی ہے اس میں ذہنی مریضوں کی نگہداشت اور علاج معالجہ ہی اس کا بیسک پرپس ہے۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے پہلے بھی یہ بات بچوں ڈسکس کی تھی کہ جو کلینکل سائیکولوجی کی جو جدید بنیاد ہے، ماڈرن سائیکولوجی کی جو بنیاد رکھی گئی وہ ولیم وونٹ نے رکھی تھی جب اس نے جرمنی میں لیپزگ کے مقام پر ایک لیب قائم کی تھی، اور اس کے اندر وہ مختلف ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا۔ انٹروسپیکشن اس کا بیسک میتھڈ تھا، مشاہدہ باطن یعنی کہ۔ اس کے بعد
ذہنی مریضوں کے علاج و تشخیص کے جو طریقے وضع کیے گئے، مگر اس سے پہلے کلینکل سائیکولوجی جب نہیں تھی تو مذہب، جادو ٹونا اور دوسرے جو میتھڈز تھے، دوسرے نقطہ فکر تھے، اس کے ذریعے علاج کیا جاتا تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں جو کھوپڑی کا سر کا سائز تھا، اس کو اس کی ساخت کے ذریعے انسان کی شخصیت کو جانا جاتا تھا۔ دوسرا طریقہ کار انسان کو جاننے کا جو تھا وہ اس کے چہرے کی ساخت تھی، اس کے ذریعے انسان کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میسمرزم کا طریقہ شامل تھا۔ میسمرزم کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے فرد کے ایکشنز اور اس کی پرسنالٹی پر۔ اس کے علاوہ روحانی طریقوں کا علاج بھی شامل تھا۔ بہرحال جو سائنسی طریقہ کار ہیں اس نے ان سارے طریقہ کار کو ریجیکٹ کر دیا، اور 19ویں صدی کے آخر میں سگمنڈ فرائڈ نے ٹاکنگ کیور کا تصور متعارف کروایا، یعنی کہ جب باتیں کر کے آپ علاج کرتے ہیں۔ اس کے پاس مریض آتے تھے، بیسیکلی فزیشین تھا فرائڈ، تو اس کے پاس مریض آتے تھے اپنے علاج کے لیے، تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بہت سی میڈیسن، جیسے اکثر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، میڈیسن لے کر آ جاتے ہیں، اور یوزلی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہوئے، دوائی کھاتے ہیں تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے، جو ہی دوائی چھوڑتے ہیں اثر نہیں ہوتا دوائیوں کا۔ تو اسی طرح ہو رہا تھا کہ مریضوں کو دوائی دی جاتی تھی، ان کو افیکٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو فرائڈ نے دیکھا کہ جو علاج کا طریقہ یہ ہے کہ جب مریض اپنی بیماری کو بتا دیتا ہے، تفصیلی بات کر لیتا ہے اپنے اندر جو اس کا غبار ہے، تو انسان جو ہے، جو فرد ہے، جو مریض ہے، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ مالجاتی نفسیات میں پہلی سائنٹیفک اپلیکیشن تصور کی جاتی ہے، یعنی کہ جو ٹاکنگ کیور ہے وہ فرسٹ اپلیکیشن ہے سائنٹیفک۔ اب پرپس دیکھ لیتے ہیں کلینکل سائیکولوجی کا۔ مالجاتی جو نفسیات ہے، سائنسی تھیوری اور کلینکل نالج کا وہ اہم حصہ ہے جس کا مقصد ذہنی یا نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا افراد کے کردار کو سمجھنا، ان کے نفسیاتی عارض و بیماریوں کا علاج کرنا اور ان کی ذاتی نشوونما شامل ہے۔ یعنی کہ پہلے تو آپ بیماریوں کو سمجھیں گے، اس کے کردار کو سمجھیں گے، اس کے بعد اس کا علاج کیا جائے گا اور فرد کی نشوونما کے اوپر زور دیا جائے گا۔ چونکہ مالجاتی نفسیات کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ذہنی امراض اور ان کے علاج معالجے سے ہے، اس لیے مالجی نفسیات ان حالات اور ماحولی عوامل کا کھوج لگاتی ہے جس کی وجہ سے فرد ذہنی مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ مالجاتی نفسیات فرد کے رجحانات، محرکات، نفسیاتی ہیجانات اور شخصی اوصاف کے متعلق معلومات حاصل کرتی ہے، فرد کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج کرتی ہے۔ بہرحال نفسیات کے جو مقصد ہیں وہ تین ہو جائیں گے اس طرح سے۔ سب سے پہلے نفسیاتی امراض کا علاج، دوسرا ذہنی امراض کی تشخیص، تیسرا ذہنی امراض اور ان کے اسباب کا مطالعہ کرنا ان کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ دیٹس آل۔ آج کا لیکچر یہیں تک بچوں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے اسکوپ کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔